جب وہ نوکری کے لیے میرے پاس آیا تو میں اس کے حسن کو دیکھتی رہ گئی۔ سیدھا سادہ بڑا بھولا بھالا نوجوان، سادہ سے کپڑوں میں ملبوس، سرخ و سفید رنگت، دراز قد، پہاڑوں کا باسی مگر سخت ضرورت مند نظر آتا تھا۔ اس نے اپنا نام ساجد بتایا۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور کیا تعلیم ہے؟ کہنے لگا مردان کا رہنے والا ہوں، میٹرک پاس، گاڑی چلانا بھی جانتا ہوں۔ اس نے اپنی جگہ کا نام بھی بتایا۔ میں نے کہا شام کو سابقہ ملازمت کے متعلق کاغذات لیتے آنا، میرا بیٹا دیکھ لے گا۔ میرے کہنے پر وہ وہاں سے چلا گیا، مگر میرے ذہن پر اپنے شفاف لہجے کے گہرے نقوش چھوڑ گیا۔ مجھے بیوہ ہوئے 14-15 سال گزر گئے تھے۔ تب سے ابھی تک کسی مرد میں دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اپنے شوہر کی اچانک وفات کے بعد ان کا کاروبار سنبھالے اور اپنے اکلوتے بیٹے افتخار کی پرورش کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اپنی ذات کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ جب میرے بیٹے نے تعلیم مکمل کر لی تو اس نے اپنے والد کا بھی بزنس سنبھال لیا، مگر پھر بھی مجھے فرصت نہیں ملی۔ چاہتی تھی کہ وہ مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا جائے۔ سوچ رہی تھی کہ کوئی شریف اور اچھا معاون مل جائے جو میرے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹا سکے تو بیٹے کے ہوتے ہوئے اسے رکھ لوں تاکہ وہ ٹرینڈ ہو جائے۔ اسی اثناء میں ہمارے پرانے محافظ نے اپنے علاقے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تو نئے محافظ کی ضرورت پیش آ گئی۔ تبھی میں نے قیوم لالا سے کہا کہ کوئی بھروسے کا آدمی لا دیں جو آپ کی جگہ کام کر سکے۔ ملاقات جب میری ساجد سے ہوئی تو وہ مجھے پہلی نظر میں اچھا لگا۔ ساجد کو لالا ہی لے کر آیا تھا۔ یہ لڑکا نیک سیرت تھا۔ میرے بیٹے نے اس کو نوکری پر رکھ لیا۔ وہ پڑھنا چاہتا تھا مگر حالات کی وجہ سے پڑھ نہیں سکا۔ وہ ایک یتیم لڑکا تھا جس کا خاندان خانہ جنگی کی نظر ہو چکا تھا۔ چچا نے اس کی پرورش کی تھی مگر چچی کی بدسلوکی کے باعث اب مزید وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے کہنے سے ساجد نے شام کو کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ محنتی اور ذہین تھا۔ صبح سے 5 بجے تک میرے بیٹے کے ساتھ آفس میں ہوتا اور شام کو کالج چلا جاتا اور رات کو کھانا کھا کر ہمارے دیے ہوئے کوارٹر میں چلا جاتا۔ جلد ہی اس نے اپنے بزنس کے رموز بھی سیکھ لیے۔ اسے آفس ورک بھی سونپ دیا۔ اس کی جگہ ایک اور شخص کو میں نے محافظ رکھ لیا۔ پہلے دن سے ہی مجھے اس کے ساتھ لگاؤ ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس کی عالمی سنجیدگی اور فرمانبرداری بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ کھرا آدمی ہے اور جھوٹ بولنے والے لوگوں میں سے نہیں۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ اس نے بڑی جان پیشانی سے ہر کام کیا جو بھی میں نے اس کے ذمہ لگایا تھا، تو اس نے ہمارے دل میں جگہ بنا لی۔ میں اس کے ہر مسئلے میں دلچسپی لیتی۔ اس کی زیادہ تر مسائل اپنی پڑھائی کے بارے میں ہوتے تھے۔ جس چیز کی اسے ضرورت ہوتی میں فوری طور پر اسے مہیا کر دیتی۔ اس کے امتحان ہوتے تو ہم اسے ان دنوں میں چھٹی دے دیتے اور وہ پوری یکسوئی کے ساتھ پرچے دیتا۔ یوں اس نے گریجویشن مکمل کر لی۔ میرے جیٹھ عرصہ دراز سے لندن میں سکونت پذیر تھے۔ انہی دنوں وہ پاکستان آئے۔ میرے بیٹے سے کہا تم میرے پاس لندن آ جاؤ، بزنس میں ماسٹرز کر لو، میرے گھر رہو گے تو ہر طرح سے تمہارا خیال رکھا جائے گا۔ دراصل ان کا ارادہ میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا تھا، اس لیے وہ میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانے پر مصر تھے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے جدا ہو۔ وہ اپنے والد کے بزنس کو بھی سنبھالے ہوئے تھا، مگر تایا کے جوش دلانے پر وہ نئی دنیا میں جانے کے خواب آنکھوں میں بسا کر بزنس میرے حوالے کر کے لندن چلا گیا۔ شادی سے پہلے میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری لی تھی، جبکہ شوہر کے کاروبار کو میں نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ کاروبار چلانے کا مجھے تجربہ تھا، مگر اب اپنے بیٹے کے بغیر
خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ ایسے میں اگر کسی کو سہارا بنا سکتی تھی تو وہ ساجد ہی تھا۔ وہ اپنے گھر بار سے محروم، رشتہ داروں سے ٹوٹا ہوا تھا۔ ایسے میں اسے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ تب بھی اس نے میرے کہنے پر تعلیم مکمل کی اور اس قدر محنت کی کہ BCom کیا اور پھر اپنی MBA کے ذریعے تعلیم مکمل کر لی۔ جس روز میرا بیٹا لندن روانہ ہوا میں خوب روئی۔ اس نے میرے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے مجھے تسلی دی اور کہا کہ آپ مجھ پر بھروسہ کریں، آپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے ان الفاظ سے میں نے خود کو توانا محسوس کیا۔ اس وقت مجھے اپنے محروم وجود کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ تمام زندگی محرومی میں گزارنے کا قلم بھی آج کے دن ہی ہوا۔ جس بیٹے کے لیے عمر کے سنہری دن بیوہ ہو کر گزارے وہ مجھے چھوڑ کر سمندر پار چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھے ماضی کی یادوں میں گم تھی۔ آج پورا سمجھ کی زندگی کا پراسائش دور یاد آ رہا تھا۔ ایسے میں ہمدردی کے چند الفاظ کے لیے میرا معاون ساجد سامنے آیا تو نظریں اس کے غمگسار چہرے پر جم گئیں۔ اس نے مجھے انتہائی خلوص سے دلاسا دیا۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ مجھے اس کے ساتھ 5 سال گزارنے کے بعد ایک پختہ اور مضبوط انسان اس میں نظر آتا تھا۔ اس کے لڑک پن کا بھول پن کا دور ختم ہو گیا تھا۔ وہ پر اعتماد اور بردبار مرد دکھائی دے رہا تھا۔ میرے دل میں خواہش ابھری کہ میرا غم بانٹے اور ہم خوب اچھی طرح باتیں کریں، مگر میرے